ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا نماز کی شرائط، جس میں سے پہلی شرط یعنی طہارت پر ہمارا تفصیلی کلام ہو رہا تھا، اور اس کے ضمن میں ہم نے مختلف ٹاپکس پر کلام کیا کہ پانی کی کتنی اقسام ہیں، کون سا پانی کس وقت ناپاک ہوتا ہے، کس وقت نجاست کے گرنے کے باوجود اس پر ناپاکی کا حکم نہیں ہوتا، مستعمل پانی کسے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کن پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، کن سے ناجائز ہوتا ہے۔ پھر وضو کا بیان ہوا، غسل کا بیان ہوا، حیض و نفاس کے مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے، شرعی معذور کے احکام ذکر کیے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ طہارت کا تقریباً چیپٹر ہمارا، اور تیمم کے مسائل بھی آپ کو بتائے گئے، تو یہ طہارت کا چیپٹر تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم دوسرے نماز کی دوسری شرط کی طرف آتے ہیں۔ دوسری شرط ہوتی ہے ستر عورت۔ عورت حقیقتاً ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے چھپانے کی چیز۔ تو عورت کا اطلاق جو ہے عموماً ہمارے ان اعضاء پر ہوتا ہے جن کو دوسرے سے چھپانا ضروری ہے، اور ستر کہتے ہیں پردے کو۔ تو ان اعضاء کا پردہ ہم پر لازم ہوتا ہے کہ جن کو شریعت نے دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا منع کیا ہے، تو نماز میں اس کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مرد اور عورت کے ستر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوران نماز اپنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کے جسم کا حصہ چھپائے گا، یہ تو شرط ہے اس کے لیے، گویا کہ لازم ہے۔ نماز کے علاوہ بھی اس کو اتنا حصہ بدن چھپانا واجب ہوتا ہے، اور نماز میں تو بدرجہ اولا واجب ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن مکمل طور پہ چھپا ہوا ہو۔ باقی رہا اوپر کا پورا حصہ اور نیچے کا، پھر گھٹنوں سے نیچے کا دھڑ جو ہے، اسے بھی انسان کسی کپڑے سے چھپائے، لیکن یہ شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح کا لباس پہن کر نماز پڑھنا، یعنی اتنے اعضاء کھول کر نماز پڑھنا کہ جن اعضاء کو کھول کر عموماً ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم و عار محسوس کریں، یا دنیاوی کسی بڑے افسر کے سامنے جاتے ہوئے ہمیں اچھا نہ لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس طرح کھڑا ہونا مکروہ ہوتا ہے، اور یہ مکروہ تحریمی فقہا نے لکھا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی نیچے تہبند پہنا ہوا اوپر بنیان پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دے، اور یہ کہے کہ جی ستر تو میرا ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا تھا، وہ میں نے چھپا لیا، تو اوپر کا تو حصہ ستر ہے ہی نہیں، تو اگر میں بنیان پہن کے نماز پڑھوں تو کیا ہوا؟ تو اس کا یہ جواب ہوگا کہ نماز کی شرط تو یقیناً آپ کے نچلے حصے کو چھپانے سے پوری ہو گئی ہے، لیکن ایسا لباس پہن کے نماز پڑھنا کہ جو عام لوگوں کے سامنے جا کر، جس کو پہن کر آپ عام لوگوں کے سامنے مثلا شادی بیاہ میں یا کسی افسر کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے ہیں، اس طرح حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کیسے پسند کریں گے؟ تو یہ غلط ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے غلام نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 چادریں ایک دفعہ تحفے میں دی، مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ ایک چادر نیچے جیسے تہبند پہن کر اور دوسری چادر نہیں پہنی ہوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ایسی حالت میں لوگوں کے سامنے جانا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا کیسے پسند کر سکتے ہو؟ تو گویا کہ یہ تنبیہ کر دی کہ اس طرح کا لباس پہن کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ اصل اصول یہ ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں، بہت زیادہ گریبان کھول کر نماز پڑھنا، اب یقینی سی بات ہے کہ سینہ جو ہے مرد کا ستر میں تو نہیں ہے کہ اگر آپ گریبان کھول کے نماز پڑھیں گے تو وہ ستر ظاہر ہو گیا، اور ستر ظاہر ہو گیا تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اتنا بڑا گریبان، اور وہ بھی ایک شریف آدمی کہ جو مطلب نیک ہے، مہذب ہے، معظم دینی ہے، وہ یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ اس طرح بڑا سا گریبان کھول کر کسی کے سامنے جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا تو معیوب اور معتوب ہے۔ تو اب لیکن یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بدمعاش ہے کہ جو لوگوں کے سامنے بھی گریبان کھول کے جاتا ہے تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا؟ جائز اس کے لیے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حکم کسی خاص شخص کے اعتبار سے نہیں ہوتا، مجموعی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کی تعداد بدمعاشوں کی نہیں ہے، شریفوں کی ہے، اور وہ اس حالت میں عام لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، لہٰذا ان کا اعتبار کرتے ہوئے ایسی حالت ممنوع ہوگی، اگرچہ بعض لوگ اس حالت کو اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے جی گردن کی ہڈی نظر نہ آئے، سینے کی اگر نظر آ گئی تو مکروہ تحریمی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ گردن کی ہڈی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد کی گردن کی ہڈی کے ستر میں داخل ہے، بلکہ وہی بات ہے کہ گریبان بہت زیادہ کھول لینے سے ہوگا۔ اگر تھوڑا بہت، جیسے عموماً ہمارے لوگ جو ہے اوپر کا بٹن نہیں لگاتے ہیں تو کھل جاتا ہے، اور تھوڑی ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تھوڑا سا حصہ سینے کا نظر آ رہا ہے مرد کا، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو مکروہ کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اصل اصول وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ کالر ہمارے آپ کو بتا رہے تھے کہ چونکہ مرد کا ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ ستر میں داخل ہے، یعنی یہ سمجھ لیں اس کو چھپانا واجب ہے،
باقی کا واجب تو نہیں ہے، لیکن اس میں اس ادب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کا لباس پہن کر یہ اتنے اعضاء کھول کر ہم نماز نہ پڑھ رہے ہوں کہ جن اعضاء کو کھول کر ایک عام شریف آدمی افسروں کے پاس یا شادی بیاہ کی تقریبات وغیرہ میں نہ جا سکے۔ تو اس طرح کا لباس پہن کے اسی حالت پہ نماز پڑھنا یہ مکروہ لکھا ہے فقہاء اسلام نے، اور جتنی اس میں بے باکی بڑھتی جائے گی اتنی ہی کراہت بھی بڑھتی جائے گی۔ تو سینے کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ بعض بھائی بہن سوال کرتے ہیں کہ یہ مرد جو ہے وہ کیا کلائی اگر کھلی ہوئی ہے، ہاف آستین ہے مثال کے طور پہ، اس میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ اس میں دیکھیں جواب یہ ہے کہ اصول وہی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایسا لباس پہننا کہ مثلا آدھی آستین ہے، ایسی کسی نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے یا مطلب یونیفارم ایسا ہے جیسے نیوی کا ہماری یونیفارم ایسے ہی ہوتا ہے، جو افسران وغیرہ بھی ہوتے ہیں، نیچے کے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر تو اس کو پہن کر عام طور پہ سب کے سامنے جا سکتے ہیں، جیسے یونیفارم والوں کا تو یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ بلا جھجک آتے جاتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا، وہ اس طرح نماز پڑھیں گے تو کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ لیکن عام شخص جو ہے، جو عام ایسی نوجوان ہوتے ہیں، ایسے معمولی سے جرسی ٹی شرٹ چڑھائی اور باہر نکل گئے، کھیل رہے کود رہے ہیں، تو عام لوگوں کے سامنے تو جا سکتے ہیں، لیکن بڑے افسر کے سامنے اس قسم کی ٹی شرٹ پہن کے نہیں جاتے ہیں، انہیں پھر اس میں اسی طریقے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ پورا یہ ڈھکا ہوا ہو، بہتر ہے۔ اچھا، اسی طرح کلائی کا کھلنے کا مسئلہ بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ابھی میں صرف مردوں کی بات کر رہا ہوں، بہنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آدھی کلائی سے اوپر آستین ہو گئی تو اس میں دو چیزیں دیکھیں، ایک تو ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جرسی پہنی ہوئی ہے پوری آستین کی اور آپ نے اس طرح اس کو پیچھے کر دیا، اسے فولڈ نہیں کیا، موڑا نہیں، بس ایسے کیسے پیچھے کھینچ دیا، وہ اس طرح اتنا کھل گیا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عموماً اس طرح اگر وہ جرسی اس طرح کی ہے، اچھی ہے، لوگوں افسران بالا کے سامنے بھی انسان جاتا ہے یا اوپر کر کے چلا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس ستر میں داخل نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس کو فولڈ کیا، الٹا کر کے اس کو، جیسے ہم بعض اوقات آستینیں فولڈ کر لیتے ہیں دونوں اور پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا باہر تو خیر جاتے ہیں اس طریقے سے، لیکن فولڈ کرنے کی بنا پر وہ کپڑا الٹا ہو جاتا ہے، اور الٹے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس وجہ سے اس کو منع کیا جائے گا کہ اس کو آپ اس طرح الٹا نہ کریں۔ تو لہٰذا اس کو اگر اوپر چڑھا لیا کسی نے اور الٹا کرنا ثابت نہیں ہو رہا ہے، ایسے سیدھا کھینچ کے اوپر کر لیا ہے تو بہرحال نماز ہو جائے گی، لیکن بہت زیادہ اوپر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایسی حالت میں لوگوں کے سامنے جانے میں انسان شرم و عار محسوس کرتا ہے۔ ایک اور کالر کے پچھلے پروگرام کے 2 کویسچن پہلے لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ ان کی بچی نے ختم قرآن کیا ہے تو اس پہ آمین کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ ہماری اپنی رسم و رواج ہیں کہ قرآن کے شروع میں بسم اللہ کی تقریب رکھتے ہیں، آخر میں آمین کی یا ختم قرآن کی تقریب رکھ رہے ہیں۔ شریعت نے اس بارے میں کوئی رہنمائی ہمیں فراہم نہیں کی ہے، یہ رسم و رواج کوئی منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اچھی نیت کے ساتھ کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب کا ترتب بھی ہو جائے۔ تو چونکہ شریعت کی طرف سے اس کی تلقینات ہیں ہی نہیں، تو پھر اس کا طریقہ شریعت کے معاملات میں ڈھونڈنا یہ عجیب و غریب ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بس آپ ان قیودات شرعیہ کا لحاظ کریں کہ جو عموماً اس قسم کے مسائل میں ضرور ملحوظ رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کو کوئی لازم و ضروری نہ سمجھیں، فرض اور واجب نہ سمجھیں، کریں ٹھیک ہے، نہ کریں تو نہ کوئی اس پہ تانہ زنی کرے، نہ اپنے ذہن پہ بوجھ ایک طاری کریں کہ نہیں یہ بچی نے ختم قرآن کیا تو ضرور ایسا کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں خاص لوازمات کا اہتمام کرنا وہ بھی ضروری سمجھتے ہوئے کہ جی ضرور دیکھ پکنی چاہیے، ضرور کھانا ہونا چاہیے، ضرور سب کو انوائٹ کرنا چاہیے، پھر ہال بھی بک ہونا چاہیے اس کے لیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں مطلب فرض سمجھ کر، واجب سمجھ کے، ضروری طور پہ سمجھ کر، یا اس پہ نہ کرنے پہ تانہ زنی وغیرہ کے اندیشہ اگر ہو تو پھر اس قسم کی چیزوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، ورنہ ان قیودات کا لحاظ کر کے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ ان کی بھابھی کہیں پر گئیں تو انہوں نے دیکھا میلاد تھی اور اس میں اکثر عورتیں مردوں کی طرح ہی نمازیں ادا کر رہی تھیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو بھی طریقہ ارشاد فرمایا وہ مطلقاً بیان فرمایا، اس میں کہیں یہ تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کے لیے ایسا، عورتوں کے لیے ایسا، اور حکم شرع تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن کے جتنے احکام ہیں وہ مطلقاً ہی بیان کیے گئے ہیں، اس میں اکثر مرد و عورت کی تخصیص نہیں ہے، اکثر بعض جگہ ہے بھی، جیسے عورتوں کے خاص مسائل ہیں تو عورتوں کے بارے میں کہ فرما دیا، یا ایسے مناصب یا منصب جو عورتوں کو مل ہی نہیں سکتے تو یقینی سی بات ہے وہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہوں گے۔ لیکن جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس میں جو دونوں اقیمو ہے وہ آتو ہے، یہ دونوں جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، یعنی مذکر ہوں، مرد ہوں اور حاضر ہوں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ہوتا یہی ہے کہ قرآن کا اکثر اسلوب یہی ہے، حدیث کا اکثر اسلوب یہی ہے کہ خطاب مردوں سے ہوتا ہے لیکن عورتیں خود بخود اس میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اس کے پیش نظر تو یہی ایسے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو بھی طریقہ ارشاد فرمایا
اس میں چونکہ مرد و عورت کی خاص کوئی تخصیص نہیں فرمائی تو مرد اور عورتوں کو ایک ہی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. لیکن فقہائے اسلام نے اور خصوصاً تابعین کے اقوال، اگر مصنف ابن ابی شیبہ آپ اٹھا کے کتاب پڑھیں گے، یہ حدیث کی کتاب ہے اور یہ وہ شخص ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. انہوں نے جو حدیثیں جمع کی ہیں اور اس میں تابعین کے اقوال جمع کیے ہیں، وہ یہی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عورت کو مردوں کی طرح پھیل کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو عورتوں کے بارے میں ہے، یا مزاج شریعت کو اگر آپ دیکھیں تو شریعت عورت کے لیے پردے کا بہت زیادہ لحاظ فرماتی ہے. ہر وہ چیز کہ جس میں عورت کے ستر کی حفاظت ہو، پردے کا معاملہ ہو، اسے شریعت پسند کرتی ہے. لہٰذا اب یہ معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ پھیل کے سجدہ کرنا، رکوع میں سیدھا ہونا، یا سجدے کے اندر جیسے مردوں کی حیت ہوتی ہے، یہ ہے سنت کریمہ. تو یہ ان چیزوں کو فالو کرنا سنت ہے. اور پردے کے معاملات جو ہیں وہ فرض یا واجب کے درجے میں ہیں. تو فقہا نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ مزاج شریعت یہ ہے کہ شریعت عورت کے سلسلے میں ستر کو، پردے کو اور ستر کی حفاظت کو بہت زیادہ ملحوظ رکھتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عورت کی نماز مسجد سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، اور گھر کے صحن سے بہتر ہے کہ برآمدے میں، اور برآمدے سے بہتر ہے کہ اندر کے کمرے میں جا کے پڑھے. تو یہ، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے مستحب رکھا کہ وہ اندھیرے میں، یعنی فجر کے وقت میں، اول وقت میں نماز ادا کریں اندھیرے کے اندر، تاکہ کسی کی نظر پڑنے کا اندیشہ بھی نہ ہو. اس طریقے سے انہیں عورتوں کے معاملات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ستر کی حفاظت کو زیادہ ملحوظ رکھا گیا ہے. لہذا چونکہ اس کی تلقین بہت زیادہ ہے، اور یہ اس طرف جو مردوں کی طرح سنت کے مطابق ادا کرنا، لیکن مردوں کی حیثیت کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ سنت ہے. اور فرض یا واجب کی رعایت سنت کی رعایت سے افضل اور اولا ہوتی ہے. لہذا یہ بالکل ماننا پڑے گا کہ عورتوں کا سمٹ کے سجدہ کرنا اور رکوع میں سمٹ کے رکوع کو ادا کرنا، یہ مردوں کی طرح پھیل کے سجدہ کرنے سے کہیں زیادہ افضل اور اولا ہے، کیونکہ اسی طریقے سے مزاج شریعہ بھی ہے. تو لہٰذا، اور تابعین کے اقوال بھی اس میں باقاعدہ ملتے ہیں، تو لہٰذا عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بہن پھیل کے سجدہ کر رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ان کی نماز نہیں ہوئی، لیکن اس میں ایک گناہ کراہت ہے. افضل نماز اسی عورت کی ہوگی جو سمٹ کے سجدہ کرے گی. ایک ہی کہتے ہیں، بہن نے فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں میں سنت ترک کر دو، باقی نماز پڑھ لو. تو جو یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے. دیکھیں، سنتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سنن مؤکدہ ہیں اور ایک سنن غیر مؤکدہ ہیں. سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4، یہ غیر مؤکدہ ہیں. باقی جتنی بھی نماز میں سنن ہیں سب کی سب مؤکدہ ہیں. اور سنن غیر مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کا پڑھنا اچھا ہے، باعث ثواب ہے، لیکن اگر آپ ترک کر دیں گے، ترک کی عادت بنا لیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. ہاں، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے. جبکہ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنا ثواب، اور 1-2 بار چھوڑنا برا، اور چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص گناہگار بھی ہوگا اور قابل سزا بھی ہے. تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سنت مؤکدہ تو کسی صورت میں ترک نہ ہو تو آپ پڑھیں. ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کام زیادہ ہو گیا، تھکن ہے، فرصت نہیں ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، تو سنن غیر مؤکدہ آپ چھوڑ سکتی ہیں. اسی طرح نوافل اگر کبھی کبھار آپ ترک کرنا چاہیں کر سکتی ہیں. نوافل میں تو کوئی کراہت ہی نہیں ہے، آپ پڑھنا چاہیں مرضی، نہیں پڑھنا چاہیں چھوڑ دیں. تو یہ کسی نے اگر کہا تو صحیح کہا، لیکن اگر وہ سنت مؤکدہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں باقی نماز پڑھیں تو بالکل غلط کہہ رہا ہے، بلکہ اب وہ گناہگار بھی ہوگا، اس کو توبہ کرنی ہوگی. بھائی نے فرمایا کہ کیا یہ کورٹ کی طرف سے جو طلاق نافذ کی جاتی ہے یہ ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ عورت بعض اوقات شوہر سے بیزار ہو جاتی ہے، وہ کورٹ سے رجوع کرتی ہے. کورٹ جو ہے وہ 3 نوٹس بسا اوقات شوہر تک بھیجتی ہے کہ وہ آئے اور آ کر طلاق دے، عورت کو باقاعدہ فیس کرے کیس کو، اپنی طلاق وغیرہ کا معاملہ ہو. لیکن بعض اوقات شوہر نہیں آتا تو پھر کورٹ کوئی کہ جج جو ہیں وہ شوہر کی کے قائم مقام ہو کر، نائب بن کر از خود، چاہے شوہر نے اجازت نہ دی ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو ہم اس نکاح سے باہر کر دیتے ہیں. اس طریقے سے دیکھیں نکاح ختم نہیں ہوتے ہیں. فقہ حنفی کی، چونکہ ہم فقہ حنفی کے روشنی میں مسئلے بتا رہے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں صرف 2 مسئلے ایسے ہیں جس میں علماء احناف اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ اگر شوہر طلاق نہ بھی دے تو قاضی یا جج اس کے قائم مقام ہو کر بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اطلاع کے بھی عورت کا نکاح ختم کر سکتا ہے. ان میں ایک تو ہے مفقود الخبر کا مسئلہ، یعنی مفقود الخبر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہیں باہر چلا گیا اور اب اس کی خبر ملنا بند ہو گئی، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں کہ اس تک پہنچیں، اور بڑے مسائل ہیں، اور مطلب بالکل اس کی اطلاع آنا بند ہو گئی. جیسے کسی جگہ کیا جنگ شروع ہو گئی اور اب غالب گمان شاید مر ہی گیا ہوگا کیونکہ نہ کال مل رہی ہے نہ کچھ. اس میں بھی لیکن ضرور یہ پروسیس ہوتا ہے کہ پہلے عورت جائے گی کورٹ سے رجوع کرے گی کہ بھئی میرا شوہر گم گیا ہے. کورٹ اسے 4 سال کی مہلت دے گی، مدت دے گی کہ آپ 4 سال تک ویٹ کریں شوہر کا. 4 سال تک اگر شوہر نہیں آئے گا پھر یہ عورت کورٹ میں جا کے پیش ہوگی اور باقاعدہ جرح چلے گی اور اس سے پوچھا جائے گا، حلف لیا جائے گا کہ ہاں ابھی تک شوہر نہیں آیا.
تو پھر جج شوہر کے قائم مقام ہو کر عورت کو فارغ کروا سکتا ہے. وہ اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، عرفاً اس کو خلا کہہ دیتے ہیں، خلا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح، فے سین اور خے، فسخ مانے ختم کر دینا. تو پھر قاضی کو اختیار ہے کہ فسخ نکاح کر دے. اور اس کی علت یہ ہے کہ تاکہ عورت کو ایک ظلم سے بچایا جائے، اس کو تکلیف اور اذیت سے بچایا جائے کہ اگر اس کو ایسے رکھا جائے گا کہ نہیں تم شوہر کا انتظار کرتی رہو تو وہ اذیت اور تکلیف میں رہے گی. دوسرا ہوتا ہے ایسے شخص کا مسئلہ کہ جو حقوق زوجین پر ایک دفعہ بھی قدرت نہیں رکھتا ہو، تو وہ اگر عورت جا کے مرافعہ کرے گی، مطلب قاضی کے پاس جا کے، جج کے پاس جا کے وہ آبجیکشن کرے، کیس دائر کرے، اسے پھر قاضی 1 سال کی مہلت دے گا کہ 1 سال تک شوہر اپنا علاج کروائے، کچھ بھی ہو. 1 سال کے بعد پھر دوبارہ عورت جا کے اگر یہ ثابت کر دیتی ہے گواہوں کی موجودگی میں یا قسم کھاتے ہوئے کہ شوہر اس پر قادر نہیں ہے، تو بھی پہلے شوہر سے کہا جائے گا آپ طلاق دے دیں، وہ نہ مانے تو قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کر ختم کروا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی عورت پر ظلم کی صورت بنتی ہے. باقی فقہ حنفی کے اندر شوہر نان نفقہ نہیں دے رہا، مار پیٹ کر رہا ہے یا کچھ اور مطلب اذیت دے رہا ہے، یا جیسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں عورت کا، تو فقہ حنفی کہتی ہے کہ شوہر کو بلایا جائے، زبردستی چاہے کی جائے، یعنی زبردستی اس کو پکڑ کے بلایا جائے، شوہر ہی طلاق دے گا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ وہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اصل فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ اقوال بھی ضرور ملتے ہیں کہ اگر یہ جو مفقود الخبر کا مسئلہ تھا یا دوسرا جو حقوق زوجین پہ قدرت نہیں رکھتا، اس کو عنین کہتے ہیں، عنین کا مسئلہ ہو یا مفقود الخبر کا مسئلہ ہو، ہمارے بعض علماء احناف نے یہ بھی فتوے دیے ہیں اور اکابر ہیں وہ بھی بزرگان دین پچھلی کتابوں میں کہ اگر عورت پر کسی اور جہت سے بھی مسلسل ظلم ہو رہا ہے تو قاضی شوہر کو بلا کر اولاً اس سے کہے گا کہ آپ طلاق دیں اور زوجے کو چھوڑ دیں. وہ نہیں مانے گا تو پھر جج اس کے قائم مقام ہو کر اس صورت میں بھی فسخ نکاح کروا سکتا ہے. لیکن اس پہ بھی میں کلام کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ویسے تو فقہ حنفی میں صرف 2 وجوہات کی بنا پر کورٹ کا فسخ نکاح نافذ ہوتا ہے، ایک مفقود الخبر کا مسئلہ، دوسرا عنین کا مسئلہ. اسی پر ہمارے اکثر جتنے بھی آپ دارالعلوموں سے جو فقہ حنفی کی روشنی میں فتوے دیتے ہیں آپ معلوم کریں گے وہ اسی پر فتویٰ دیں گے. لیکن بعض ہمارے فقہاء احناف کے اقوال ضرور ایسے ملتے ہیں کہ اگر عورت پر مسلسل ظلم ہو رہا ہے تو اسے اس ظلم کی چکی میں پسنے کے بجائے اس کو باہر نکالنے کی شریعت اجازت دیتی ہے. اور اس صورت میں بھی قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کر اولاً شوہر کو نوٹس بھیجے، اس کو بلائے، کوشش یہ کرے کہ شوہر طلاق دے دے یا خلا پہ راضی ہو جائے، یعنی عورت سے کوئی عوض لے لے، بدلہ لے لے، پیسہ وغیرہ، اور پھر اس کو طلاق دے دے. لیکن شوہر اگر بالکل راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر جج اس کے قائم مقام ہو کر اس میں صورت میں بھی فسخ نکاح کر سکتا ہے. جیسے خود میرے پاس سینکڑوں ایسے کیسز آئے ہیں کہ عورتوں کو مارنا پیٹنا، آنکھ پھاڑ دی، ناک پھاڑ دی، ہاتھ توڑ دیے مسلسل، اور پھر ظلم شدید تسلسل سے ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں یقیناً پھر اگر مفتیان کرام اس پر فتویٰ دیں تو گنجائش نکل سکتی ہے. بعد ہمارے بھائی اس قسم کے مشورے سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جی جو مفتیان کرام نے، فقہائے احناف نے جن 2 صورتوں کو کہا کہ اس میں فسخ نکاح ہو سکتا ہے بس ہم اسی پہ فتویٰ دیں گے، اس کے علاوہ نہیں، چاہے عورت کتنے ظلم کے چکے میں پستی رہے. میں دائرہ ادب میں رہ کے عرض کرتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے آپ یہ غور کر لیں، سوچ لیجئے کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ آپ کا داماد روزانہ اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، نان نفقہ دیتا نہیں ہے، حقوق زوجین ادا نہیں کرتا، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اب بھی یہ کہیں گے کہ میری بچی کو چونکہ فقہ حنفی میں گنجائش نہیں ہے کہ 2 وجوہات کے بعد تیسری کسی وجہ سے قاضی شوہر کے قائم مقاموں کے فسخ نکاح کر سکتا ہے، لہذا چاہے میری بچی مر جائے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، آنکھ ٹوٹ جائے، کان پھٹ جائیں، نان نفقہ دے یا نہ دے، وہ سسکتی بلکتی بھی پوری زندگی گزارے، ہم نہیں بس اس کے خلاف فتویٰ دیں گے. نہیں، یقینی سی بات ہے آپ یہ کہیں گے نہیں میرے بچے کو بچاؤ کسی طریقے سے بھی ہو. اس لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس پر بھی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بس آخری بات میں اس سلسلے میں ضرور عرض کروں گا کہ لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بعض وکلاء سے رجوع کرتی ہیں کہ مجھے شوہر سے نجات چاہیے، اور معمولی بات بالکل معمولی سی ہوتی ہے، کیا جی مجھ سے روڈلی بات کی تھی، مجھے صحیح ٹائم نہیں دیتے ہیں، چاہے اس کی صحیح بیچارے کی مصروفیت ہو. تو پھر بعض اوقات وکیل صاحب یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بات پہ آپ کو خلا نہیں مل سکتا ہے، جان نہیں چھوٹ سکتی ہے، آپ شوہر پہ جھوٹے الزام لگائیں کہ اس کے عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ شرابیں پیتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس طرح جھوٹ کہیں اور اس پر پھر کورٹ سے خلا لے لیں. اور عورتیں بعض اوقات ان کے بہکائے میں آ کر یا گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے اس طرح کی جھوٹی باتیں لکھوا کے کورٹ سے اس طرح یہ فسخ نکاح کا حکم لے لیتی ہیں. یاد رکھیں اس صورت میں بالکل فسخ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ عورت اسی شوہر کے نکاح میں باقی رہے گی. اگر اس عورت نے یہ سوچا کہ کورٹ کا جی میرے ہاتھ میں یہ آ گیا ہے پیپر تو اب میں کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہوں، بالکل نہیں ہوگا. دوسرے کی منکوحہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. اگر یہ عورت ایجاب و قبول کرے گی بھی تو شریعت اس نکاح کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرے گی، اور جب نکاح کا وجود نہیں ہوا تو یہ دونوں اجنبی ہیں.
اب اگر یہ قریب ہوں گے تو زنا خالص پیدا ہونے والا بچہ ولد الزنا کہلائے گا۔ اس پہ ہماری وہ بھائی بہنیں ذرا توجہ کر لیں جنہوں نے کورٹ سے فسخ نکاح کے آرڈرز لے لیے ہیں اور ایک نئی لائف کا بڑے خوشی کے ساتھ آغاز کر لیا ہے، پہلے اس پہ فتویٰ تو لے لیں کہ آپ کا یہ کورٹ سے جو خلا لیا تھا وہ صحیح بھی تھا یا نہیں تھا۔ امید ہے کہ میں نے تفصیل سے بیان کیا، کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ شوہر نے زوجہ سے کہا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ میں کیوں نہیں ہوگی؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، تو بالکل ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ شوہر نے جب 3 کا ارادہ کیا، 3 کے الفاظ زبان سے نکالے تو بالکل 3 طلاقیں نافذ ہوں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کا پہلے انتقال ہوا، پھر بڑے بھائی کا انتقال ہوا، اور والدہ کو تو والد سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور اب ہم 5 بھائی 1 بہن ہیں، حصے کیسے ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کے والد کا چونکہ حصہ تقسیم ہونا ہے، تو جس کا حصہ تقسیم ہونا ہوتا ہے اس کو مورث کہتے ہیں۔ مورث سے پہلے اگر کوئی بھی وارث مر جائے گا تو اس کو تو حصہ نہیں ملے گا، چنانچہ اگر آپ کی والدہ حیات ہوتی اور والد صاحب کا انتقال ہوتا تو والدہ وارثہ بنتی، لیکن چونکہ والدہ کا پہلے انتقال ہوا لہٰذا یہ تو وراثت سے گئیں۔ لیکن آپ کے بڑے بھائی کا انتقال والد صاحب کے بعد ہوا، چاہے ابھی حصہ تقسیم نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ تو حقدار بن گئے۔ لہٰذا ہوگا یہ کہ سب سے پہلے آپ اپنے بڑے بھائی کو زندہ تصور کریں، لیکن اس صورت میں جب آپ کے بڑے بھائی کے بھی کچھ اور ورثاء ہوں، مثلا ان کی زوجہ ہیں، ان کے بچے وغیرہ ہیں، اگر تو وہ غیر شادی شدہ تھے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، بھائی کو بس ہٹا دیں اور آپ لوگ حصے تقسیم کر لیں، ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے بھی آگے وارث تھے، مثلا آپ کے بڑے بھائی کی زوجہ ہیں، ان کے بچے ہیں، تو پھر بڑے بھائی کو پہلے آپ زندہ تصور کریں اور حصے تقسیم کریں۔ بھائی کو زندہ رکھیں گے آپ تو 6 بھائی بن گئے، 1 بہن بن گئی، ہر بھائی کا ڈبل حصہ ہوتا ہے تو 6 دونی 12 اور 1 بہن 13، کل مال کے 13 حصے کریں گے، اور بھائی 2 حصے لیں گے، بہن کا 1 حصہ ہوگا۔ اب آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کے 2 حصے تھے، اب ان بھائی کی اگر زوجہ ہیں اور بچے ہیں تو یہ 2 حصے ان کی طرف چلے جائیں گے اور آپ لوگ باقی حصے کے حقدار ہوں گے۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بھائیوں نے دکانوں پہ قبضہ کر لیا اور اب یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب اپنی زندگی میں ہمیں دے گئے تھے۔ اگر تو واقعی وہ سچ کہہ رہے ہیں اور باقاعدہ اس کا پروف پیش کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ یقیناً کوئی ڈاکومنٹس ہوں گے، کوئی اسٹامپ پیپر پہ سائن کیے ہوں گے، والد صاحب نے لکھ کر دیا ہوگا، اگر اس قسم کے معاملات ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو بھائیوں کی ہوں گی، اس میں آپ کا حق نہیں ہوگا کہ زندگی میں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے جاتا ہے وہ ہبہ کہلاتا ہے اور وہ اس کی ملک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ زبانی کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب نے زبانی ہمارے حوالے کر دیے تھے، کاغذات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہیں، ایسے کوئی پروف نہیں ہے، تو پھر ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ مال وراثت ہے، باقاعدہ آپ کورٹ سے رجوع کر کے اور کیس دائر کر کے اپنا حصہ ان میں سے بھی وصول کر سکتے ہیں۔ بچی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی دوران سفر جا رہا ہے اور نماز کا وقت آیا تو ہم نے یہ مسئلہ بتایا تھا، اگر اس کو قبلے کی سمت کا نہیں پتا، کوئی نشان وغیرہ بھی نہیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں، تو اپنے دل سے سوال کرے، دل جہاں گواہی دے وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اس دل سے گواہی طلب کرنے کو تحری کہتے ہیں، کہ وہ تحری کرے اور مثلا اس طرف ذہن دل نے کہا کہ ادھر ہوگا قبلہ، شروع ہو گئے۔ اب یہ بچی کہتی ہے نماز پڑھ رہے تھے کہ درمیان میں کسی نے آواز دی بھائی آپ غلط پڑھ رہے ہو، قبلہ تو اس طرف ہے۔ تو اب یہ دیکھیں پہلے اس کو یہ غور کرنا ہوگا کہ کہنے والا واقعی صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اگر وہ مقامی آدمی نہیں ہے، ویسے ہی کوئی اور جیسے ٹرین سے اتر جاتے ہیں وہ اس طرح کہہ رہا ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اگر غالب گمان یہ ہے کہ مقامی ہے تو پھر بھی اس کی بات کو قبول کرنے کا ارادہ نہ کرے، تھوڑی دیر ٹھہرے، اگر دل جم رہا ہے کہ اس طرف ہے واقعی تو پھر وہ گھوم جائے نماز کے اندر، لیکن اس کی اطاعت کا قصد ارادہ نہ کرے، اگر کرے گا تو نماز کے فساد کا حکم ہوگا، لہٰذا پھر اس طرف مڑ جائے، کیونکہ اور یہ نماز فاسد نہیں ہوگی، اسی طرح پڑھتے پڑھتے اس طرف ہو جائے تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر گمان غالب یہ ہے کہ یہ کوئی مقامی آدمی نہیں ہے، ویسی کوئی آدمی کہہ رہا ہے، تو پھر اسی رخ نماز پڑھتا رہے، ختم کرنے کے بعد دیکھے وہ کون کہہ رہا تھا، اگر کوئی صحیح واقعی کہہ رہا تھا، ثبوت فراہم کر رہا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھ لیں، ورنہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ کہتی ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے آ کے رخ پھیر دیا اس کا۔ اب رخ پھیرنے کی جرت وہی کرے گا کہ جس کو واقعی 100% شیورٹی حاصل ہوگی کہ قبلہ کس طرف ہے، لہٰذا اب اس کا رخ پھیر دیا ہے تو پھر یہ اپنے دل سے سوال کرے گا، دل بھی اس پر راضی ہے اور اس شخص کی اطاعت کا ارادہ نہ کرے تو گنجائش نکل جائے گی کہ ٹھیک ہے پھر دوسری طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر دل اس کا مکمل اسی طرف مائل ہے کہ نہیں اس طرف ہی، اور آنے والے نے اس کو اس طرف کر دیا بھائی ادھر قبلہ ہے، تو پھر اس طرح جب تک دل اس کا راضی نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں بہتر یہ کہ نماز توڑ دے، اور توڑنے کے بعد دیکھیں کون ہے جو کہہ رہا ہے، اگر واقعی وہ شخص مقامی ہے اور صحیح سمت کی طرف کہہ رہا ہے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے اس رخ کر کے نماز پڑھے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض لوگ مصنفین ہوتے ہیں خلا اور طلاق کے مسائل لکھتے ہیں لیکن مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں لکھتے ہیں، ادھورے لکھتے ہیں، جن ادھورے مسائل کو لوگ پڑھتے ہیں تو الٹا سیدھا مسئلہ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ مصنف اس معاملے میں احتیاط کرتے ہوئے تمام مسائل لکھیں؟ دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مصنف ایک خاص ٹاپک پر ایک خاص موضوع پہ کتاب لکھ رہا ہے اور جس موضوع پہ کتاب لکھ رہا ہے اس کا ایک مخصوص حصہ اس کو اس مقام پہ ڈالنا ہے
اور وہ آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے پوری کی پوری کتاب لکھ ڈالے، اسی تمام مسائل ڈال لے. یعنی مسئلے 2 صفحے پہ آنے چاہیے جو مجھے اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. مثال کے طور پر میں ایک مصنف ہوں، میں چاہتا ہوں اس مقام پہ یہ طلاق کے 2 صفحے پہ مسئلے آ جائیں، لیکن پورے مسئلے ڈالوں تو وہ 80 صفحے بن جائیں گے. تو کیا میں 80 صفحے ڈالوں گا؟ تو پڑھنے والے پھر اس سے کیا، سب کو دلچسپی تو نہیں ہوگی اور پھر موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو لہٰذا یہ طریقہ کار، یہ جو آپ مشورہ دے رہی ہیں درست نہیں ہے. ہر شخص جو کتاب لکھ رہا ہے وہ اپنے بعض اوقات کتاب کی ضرورت کے مطابق کسی بھی ٹاپک سے ایک مختصر سا مواد لے کے ڈال دیتا ہے اور وہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر خاص خلا اور طلاق کے موضوع پہ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اتنے مکمل اور جامع طریقے سے لکھیں کہ اس میں پھر کوئی مسئلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ پڑھنے والے چونکہ اب خاص خلا اور طلاق کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل وہ 100% پھر پرفیکٹ تحریر ہونی چاہیے، تاکہ کوئی اس میں تشنگی محسوس کرتے ہوئے گمراہ نہ ہو. انہوں نے کہا نابینا نماز پڑھ رہے تھے اور قبلہ رو نہیں تھے، تو کسی نے ان کا رخ قبلے کی سمت کر دیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہاں پر وہ مسئلہ ہے کہ نابینا جو ہے جب تک اسے کوئی بتانے والا نہ ہو اس کے لیے تحری کا ہی حکم ہوتا ہے. تو وہی تفصیل ہے ساری جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اگر وہ نابینا یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجھے کر رہا ہے وہ صحیح آدمی ہے اور ان کی اطاعت کا ارادہ بھی نہ کریں اور پھر دوسرے رخ کر کے نماز پڑھ دیں، ٹھیک ہے، ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ نماز توڑ دیں، پہلے اس سے تحقیق کریں آپ کون ہیں، کیوں مجھے کہہ رہے ہیں، وہ بتائے کہ اس طریقے سے مسئلہ ہے، تو پھر ان کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے وہ دوبارہ نماز شروع کریں. بہن فرماتی ہیں کہ امام صاحب ہیں وہ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہ اکبر. تو دیکھیں اللہ اگر کوئی کہے گا یہ اصل میں بنے گا اللہ، اس کا معنی ہے کیا اللہ ہے. اور اکبر کو اگر اکبار کہہ دیا تو اکبار کہتے ہیں جو مطلب یہ بڑے جمع کیا صیغہ ہے، جمع افعال ان کے وزن پر بہت زیادہ بڑے، یعنی بہت سارے لوگ، جو بہت سارے بڑے بڑے لوگ. تو اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، اس کے لیے جمع کا لفظ اس طریقے سے لانا یہ بھی خطرناک ہے. لہذا فقہاء نے فرمایا کہ کسی نے اللہ میں آ کو لمبا کیا یا اکبر میں اکبار کہہ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. لہذا جب ان کی نماز فاسد ہوگی تو باقی پورے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ اس قسم کے امام صاحب کو نہ تو امامت کا حق حاصل ہے، اور اسی طرح جو مؤذن نماز میں اذان کے اندر اس طرح لحن کرتے ہیں کہ جہاں نہیں بڑھانا وہاں الٹا سیدھا بڑھا دیتے ہیں، ان کو اذان دینے کا حق حاصل نہیں ہے. نہ ایسے شخص کی اذان سننا جائز، نہ اس اذان کا جواب دینا مستحب ہوتا ہے. تو لہٰذا اچھی طریقے سے کمیٹی کو چاہیے کہ جب وہ کسی امام کا تقرر کریں یا کسی مؤذن کا تقرر کریں تو خوش الہانی نہ دیکھیں، صحیح درست ادائیگی کے اوپر توجہ کریں. یہ ہمارا بڑا مرض ہے کہ اب یہ تراویح آ رہی ہیں، حافظ صاحب جی ماشاءاللہ کیا حافظ صاحب پڑھتے ہیں، اتنی برق رفتاری سے پڑھتے ہیں بجلی کی طرح، 15 منٹ میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں اور بڑی خوبصورت آواز ہے. بس یہ دیکھیں گے اب وہ پڑھ کے آ رہے ہیں یا علمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تیز 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 قرآن پڑھ رہے ہیں حافظ صاحب کو، بس یہ ہے کہ 15 منٹ میں قرآن ختم ہو جائے. اس طرح قرآن پڑھنا یاد رکھیں گناہ ہے. ایسے شخص کا تقرر کرنا گناہ ہے کہ جو قرآن اتنی تیزی سے پڑھے کہ لفظ چپ جائیں اور کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. اس طرح قرآن پڑھنا کوئی سنت نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے. ایسا بس مؤذن رکھنا چاہیے، ایسا مطلب تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب رکھنے چاہیے کہ جو خوش الہانی اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ درست پڑھنے والے بھی ہوں، اس کے اوپر توجہ کریں. یہ کہتی ہیں کہ کسی حکیم صاحب نے ایک خاتون کو کہا کہ آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ قسم کھائیں کہ مرغی کا فلاں عضو نہیں کھائیں گے تو پھر صحیح ہے. انہوں نے قسم کھا لی. کیا اس طرح قسم کھلوانا درست ہے؟ یہ اب چونکہ مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ وقت مکمل ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نیکسٹ پروگرام میں اس کا جواب ضرور شامل کروں گا، اسے بھی دیکھیے گا منگل کے روز انشاءاللہ. ہمارا ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جو انتہائی پیچیدہ مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہم تک رسائی ان کی نہیں ہو پاتی. ان کی آسانی کے لیے ہم نے یہ ای میل ایڈریس اسکرین پر دیا ہے، آپ اس پہ مجھے میل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ حتی الامکان آپ کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت و رحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ عزتوں سے نوازے اور شرمندگی، ذلت، رسوائی اور ندامت سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.